أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ان بے شک الدین دین عند اللہ اللہ تعالی کے نزدیک الاسلام اسلام ہے، وما اور نہیں اختلف اختلاف کیا الذین انہوں نے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب الا مگر من بعد بعد اس کے ما جو جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم بغین بوجہ ضد کے بینہم آپس میں ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے بھی آیاتی ساتھ آیات کے اللہ اللہ تعالی کی فإن تو بے شک اللہ اللہ تعالی سریع جلد لینے والا ہے الحسابی حساب. بے شک اللہ تعالی کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے. اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت اور تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے، اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے نبی کریم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید اور رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین اور ایمان رکھنا ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، یا کچھ اچھے عمل کر لینا اسلام ہے، لیکن یہ اسلام نہیں، اس سے نجات اخروی ملے گی. دیکھیں نا، یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے، کوئی شک نہیں، پھر اچھے عمل کرنا، کوئی شک نہیں، آخرت پہ یقین رکھنا. ایمان اور اسلام اور دین یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک کی عبادت کی جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام پر ایمان لایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے، اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد اور اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں. اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں میں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا ہو۔ اور حدیث سے مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ مزید فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بعثت الی الاحمر والاسود، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں تک ان کے باہمی اختلاف کا تعلق ہے، اس سے مراد وہ اختلاف ہیں جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا، مثلاً یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں۔ پھر وہ اختلاف بھی مراد ہیں جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھے، اور جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، کس چیز پر ہو تم، ہم ہیں اصل چیز پر۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف اسی ضمن میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، محض حسد، بغض اور اناد کی وجہ سے تھے۔ یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے تاکہ ان کی ناک بھی اونچی رہے اور ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس آج مسلمان ہم سب ایک بہت بڑی تعداد یعنی صحیح دین کو چھوڑ کر طرح طرح کے غلط گڈمڈ والے دین میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اصل دین حق، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کر جو طریقے ہم لوگوں نے اختیار کیے، جنہیں کتاب دی گئی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے کام اور ہدایات سے انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کو اس سے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔